بڑھتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ سوال نمبر 2 آپ کے سامنے کچھ یوں ہے کہ مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم واضح کریں۔ جب آپ کے پاس ایسا سوال آتا ہے تو آپ کے پاس یقیناً کوئی نہ کوئی آیت درج ہوتی ہے، آپ نے اس آیت کو دیکھتے ہوئے اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں سوال نمبر 2 میں ہمارے پاس کیا ہے۔ سوال نمبر 2 کچھ یوں ہے، السؤال الثانی مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے۔ اب آپ کے پاس عبارات دی گئی ہیں، آپ نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے انورٹیڈ کوماز میں، اور اس کے بعد آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے۔ جیسا کہ پہلے آپ کو بتا چکی ہوں، تشریح میں آپ کہیں گے کہ یہ فلاں صورت کی آیت ہے۔ اگر آپ کو آیت نمبر یاد ہے یا رکوع نمبر یاد ہے تو آپ وہ تحریر کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی آیت کا کوئی سبب نزول ہوگا، کوئی پس منظر ہوگا، تو آپ نے اس کو بھی بیان کر دینا ہے، کیونکہ بعض اوقات کوئی آیت اس وقت تک اس کا مفہوم مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اس کا پس منظر نہیں بتا دیتے۔ نیز اس کے ساتھ بعض اوقات کچھ آیات سیاق و سباق کی بھی محتاج ہوتی ہیں کہ ان کا مفہوم تب تک واضح نہیں ہوتا جب تک کہ سیاق و سباق کو ذکر نہ کر دیا جائے۔ پھر اس کی مختصراً وضاحت کرنے کے بعد آپ اپنے جواب کو طول دینے کے لیے آپ اس سے حاصل شدہ سبق بھی ذکر کر سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں آیت کی جانب۔ آیت کیا ہے؟ آیت ہے آپ کے پاس وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ اس آیت میں آپ کو جیسا کہ پتہ ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، اگر آپ نے میرا ویڈیو لیکچر سنا ہوگا تو آپ اس نتیجے پر پہنچے ہوں گے کہ آیت کو دیکھتے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس آیت میں جہاد کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے۔ جیسا کہ پہلے لفظ سے ہی ظاہر ہے کہ مستعد رہو، تیاری کرو، تو جب آپ اس کا ترجمہ لکھ لیں گے اس کے بعد آپ نے اس کی تشریح تحریر کرنی ہے، تو آپ بتا دیں گے کہ یہ سورہ انفال کی آیت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ جہاد کی تیاری کا حکم دے رہے ہیں، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا کہ اس کی تیاری کی جائے حسب استطاعت، جو کچھ بھی ممکن ہے دور جدید کے تقاضوں کے مطابق آپ نے وہ تیاری کرنی ہے۔ اپنے دشمن کو دیکھتے ہوئے، اس کی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے آپ نے خود بھی مستعد رہنا ہے، اور اس طرح سے اللہ کی راہ میں جہاد بالمال بھی کرنا ہے، اور یوں آپ کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی آیت کیا ہے؟ هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم۔ اس آیت میں اب دیکھیں یہاں پر پس منظر آیا ہے۔ یہاں پر آپ نے پس منظر بتانا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے تھے کہ اگر وہ لوگ جو صلح کی طرف آپ کو مائل کرتے ہیں، صلح کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو آپ بھی ان سے صلح کر لیجئے اور ان کے ساتھ معاہدہ کر لیجئے صلح کا۔ لیکن اگر آپ کو ان کی طرف سے خیانت کا ڈر ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، اور اس نے مسلمانوں کے ذریعے آپ کی مدد کی۔ تو یہاں پر آپ جب پس منظر بتا دیں گے تو پھر آپ ان آیات کی وضاحت کی طرف بڑھیں گے۔ ان آیات میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنی رحمت کا ذکر کیا، اپنی اس نعمت کا ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور نصرت اور مدد اللہ تعالیٰ نے ان مومنین کے ذریعے کی کہ جن کے دل پہلے تو نفرت اور عداوت سے بھرے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کے بعد، اسلام قبول کر لینے کے بعد ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دی، الفت پیدا کر دی، اور یہ وہ الفت ہے کہ جو صرف اللہ تعالیٰ ہی پیدا کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زمین اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ خرچ کر دیتے تو بھی اس مقصد کو حاصل نہ کر سکتے، مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ تو جیسا کہ میں نے اپنے ویڈیو لیکچر میں اس آیت کو ایکسپلین کیا ہے، آپ نے بھی اسی طرح اس آیت کو انہی تقاضوں کے مطابق پوری طرح سیاق و سباق کے ساتھ، پس منظر کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ آپ نے اس کی تشریح بیان کرنی ہے، اور پھر اس طرح آپ کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔ پھر آپ اس سے حاصل شدہ سبق بھی لکھ سکتے ہیں کہ ایک مومن کو یہ شایان شان نہیں کہ وہ اپنے دل میں کسی کے لیے نفرت اور عداوت رکھے، بلکہ باہم مومنوں کو محبت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ کافروں کے دلوں میں دھاک بیٹھے۔ جب مسلمانوں کی اپنی صفوں میں تضاد ہوگا، جب اپنی صفوں میں ہی نفرت ہوگی، تو وہ کیسے کسی دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی چلیں، یہاں پر یہ آیت مکمل ہوئی، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی آیت کچھ یوں ہے، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ
مومنین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرما رہے ہیں، اور اس میں ایک بہت محبت بھرا پیغام بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کافی ہوں اور مومنین کے لیے بھی کافی ہوں۔ تو اس طرح سے آپ نے اس کی تشریح کر دینی ہے۔ یہاں پر ہمارے دونوں سوال مکمل ہوئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس مشق کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، جو سبق ہے وہ بھی ریوائز ہو گیا ہوگا، اس کی بھی ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی tutoria.pk سے اپنی اسلامیات انسٹرکٹر رضیہ نثار کو اجازت دیں۔ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔